سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے نزدیک تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا اور اس نے جب حضور کو دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت بول کہنا شروع کر دیا، دین اسلام کی عیب جوئی کی اور گالیاں بھی دی، غرض یہ کہ ہر وہ بات کی جسے آپ ناپسند فرماتے تھے۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ ابو جہل کی تمام باتیں سنتے رہے اور اسے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس واقعے کو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کی تمام باتیں بھی سن رہی تھی۔ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حضور ابو جہل کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دیے بغیر تشریف لے گئے اور ابو جہل زیادتی کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ غیرت مند اور بہادر شمار کیے جاتے تھے۔ شکار کا بڑا شوق تھا، اکثر اوقات شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، تیر سے شکار کرتے تھے۔ جب بھی شکار سے فارغ ہو کر آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد قریش کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ان سے سلام دعا اور گفتگو فرماتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مدت سے ان کی یہی عادت تھی۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد زبانی اور زیادتی کی تو اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان گلے سے لٹکائے شکار سے واپس آئے اور سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سخت طبیعت اور قریش میں بلند مرتبہ رکھنے والے جوان تھے۔ پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی تھی، وہ لونڈی یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ اس لونڈی کے قریب سے گزرے تو اس نے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت کے ساتھ پکارا، کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کی طرف سے آئی تھی۔ ابو جہل نے زیادتی کی انتہا کر دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل زیادتی کر کے چلتا بنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لونڈی کی یہ بات سن کر سخت غصے میں آ گئے اور انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے تاکہ اگر ابو جہل وہاں پر مل جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل کفار کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سخت غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھے اور اپنے کندھے سے کمان اتار کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، جا پھر میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر کے دکھاؤ۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر چند کفار آپ کی جانب لپکے تاکہ ابو جہل کی مدد کرے، لیکن ابو جہل نے ان کو منع کر دیا۔
اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو قریش یہ بات جان گئے کہ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جانے والی کسی بھی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے بھی بہت حد تک باز آ گئے۔